السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ آج جو گفتگو جاری ہے کہ انسان کی زندگی جو بالکل لمیٹڈ زندگی ہے، جب انسانیت شروع ہوئی تھی تو زندگی 1000 سال تقریباً کم و بیش ہوتے ہوتے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کی جو زندگی ہوگی، جو لائف ہوگی، وہ بٹوین 60 اینڈ 70 کتنا ہے۔ جو ہم اس عرصے میں دنیا تو ہم بہتر بنا لیتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو کس طرح سے راضی کرنا ہے، اس کو ہمیں سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس کی کوشش کرنی پڑے گی۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہم اکثر لوگ، جس میں میں بھی انکلوڈ ہوں، کہ دنیا کی فکر بہت زیادہ کرتے ہیں اور دنیا ہی کی بھلائی کے لیے زیادہ ہم فکر مند ہوتے ہیں، اسی کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا ہم اپنے آپ کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کوئی 100 200 سال 500 سال کی ہے، ہمیں بہت کچھ دنیا کے لیے کرنا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح سے میں نے فرمان بتایا، 15 60 اینڈ 70، اور جو لوگ 70 سال سے زیادہ 75 80 سال 90 سال جی جاتے ہیں تو وہ بونس ایج ہوتی ہے۔ وہ زیادہ تر دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے بلکہ دوسروں کے مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو یہی زندگی، اگر ہم 50 سال کے ہو گئے ہیں تو اپنی پریارٹیز کو چینج کرتے ہوئے آئے، سلولی جو ہے دنیاوی فکر کو سلولی کم کرتے ہوئے جو بھی آپ اچیو کر چکے ہیں اس کو کرتے رہیں، اور لیکن فکر گریجولی سلو کرتے کرتے آخرت کی فکر، اس کا گراف کو بڑھاتے جائیں۔ جس طرح سے دنیا کی فکر کم کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو آخرت کی فکر اس کو بڑھاتے جائیں، اس کو گھٹاتے جائیں، تاکہ آخرت کی فکر جب ہم کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا ذہن کھولے گا، ہمیں ہدایت ملے گی، اور جو ہے ہم پھر بہتر سے بہتر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت عرصہ ہے ہم دنیا میں رہنا ہے، لیکن آج کل کے حالات سے جو ہم دیکھتے ہیں، جس طرح سے کرونا وائرس آیا، پھر ٹھنڈا ہو گیا تھا، پھر دوبارہ جو ہے کرونا وائرس پھر شدت پکڑ رہا ہے۔ امریکہ میں کافی موتیں بھی ہو رہی ہیں، کافی لوگ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کو بھی دیکھیں کہ کس طرح سے سڈنلی ہماری موت آ جائے تو ہم کیا تیار ہے اللہ کے پاس جانے کے لیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کو فکر کر کے کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی چیز، کوئی چیز حاصل کرنا ہے تو ایک اچھی نوکری، ایک اچھی چھوکری، جس طرح سے عام طور پہ کہتے ہیں وائف کے لیے، ہسبینڈ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ مل جائے، یہ مل جائے، اور اچھی گاڑی مل جائے، اچھا مکان مل جائے۔ اسی طرح سے ہم کوشش کریں کہ ہمیں جنت مل جائے، ہر ممکن کوشش کریں کہ ہمیں جنت عطا ہو جائے۔ جنت اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے کئی ایک آیت کا ذکر کرتے ہیں کہ جنت ہم اس طرح سے ہی نہیں دیں گے، ہم آزمائیں گے بھی، اور جو ہے آزمائش میں پورا ہونے کے بعد ہی جنت ملے گی، اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ دنیا میں آپ ایک کار رینٹ کریں یا اپارٹمنٹ رینٹ کریں، اس کے ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنت کے لیے بھی ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ ایک اللہ کو ماننا پڑے گا، اللہ کے نبی، آخری نبی کو ماننا پڑے گا، شرک سے بچ کر اللہ کے نبی کے جو تعلیمات ہے زندگی گزارنے کو سیکھنا پڑے گا، اور اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ مولانا صاحب موجود ہے اس وقت۔ مولانا صاحب، آپ سے سوال یہی ہے کہ ہم دنیا کی فکر بہت کر کے آخرت کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب موت آنی ہے، اور سڈنلی موت بھی آ سکتی ہے، جس طرح سے کرونا سے لوگوں کو کیسا دیکھیں ہم، کتنے ہزاروں لوگ کرونا سے افیکٹ ہو کر لاسٹ ایئر انتقال کر گئے ہیں۔ انڈیا میں میرے بہت سارے رشتہ دار جو ہے اللہ کو پیارے ہوئے کرونا کی وجہ سے، اور بھی دوسرے وجوہات ہے، موت آ سکتی ہے۔ تو کس طرح سے ہمیں فکر کر کر اپنی زندگی کو درست کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مخصوص صاحب اسی بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کرنے کے لیے بھیجا ہے،
ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاریں. میں ابھی ایک حدیث دیکھ رہا ہوں کہ مسند احمد میں ہے، جناب رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک سجدے میں پڑا رہے اور پورا پورا اللہ کی اطاعت میں زندگی اپنی گزارے، تو فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن وہ اپنی وہ ساری زندگی جو اس نے عبادت میں گزاری ہے، تو جب اس کو دیکھے گا تو بالکل اس کو حقیر اور ناچیز سمجھے گا اور چاہے گا، خواہش ظاہر کرے گا کہ کاش میں دنیا کی طرف دوبارہ لوٹا دیا جاؤں اور میں پھر کچھ اور اجر و ثواب کے کام کر سکوں. تو ایک آدمی اگر ساری زندگی عبادات میں گزارتا ہے اور قیامت میں جب دیکھے گا کہ بڑے حقیر سے یہ ہے تو میرا عمل کچھ بھی نہیں، حقیر ہے، تو اس وقت یہ خواہش ظاہر کرے گا. تو اب اس دنیا کی زندگی میں ہمیں سوچ لیجئے کہ کیا ہم تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں کہ جو سارا وقت اپنی اطاعت میں گزارتے ہیں. ہمارا وقت کس طرح گزرتا ہے ہمیں یاد ہے. میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سوال یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، سارے جی کے سارے لوگ، آپ میں بھی ہوں، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں. جی لیکن سوال یہ ہے کہ اس زندگی کا رخ آخرت کی طرف موڑا کیسے جا سکتا ہے؟ جی اتنی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اتنے یعنی سمجھیے کہ یہ خواہشات کی ایک دنیا ہمارے سامنے آباد ہے. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ یو کے میں رہتے ہیں، تو میں نے بہت سے لوگوں سے یہ گفتگو سنی ہے کہ جی آپ جو خواہش بھی یہاں پوری کرنا چاہیں اچھی بری پوری کر سکتے ہیں. اچھا یہ جی ایک بات ہے اچھی، یعنی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور بری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، کوئی ایسی. لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو ان کا رخ کیسے موڑا جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اور میرا خیال ہے صلی کہ اللہ علیہ ہر وسلم. واعظ اور ہر جمعے کا خطبہ دینے والا اس کا ذکر کرتا ہے جب کبھی وہ موت کا ذکر کرتا ہے کہ اس کا رخ کیسے موڑا جائے. جی تو ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر حازم اللذات، اے لوگوں اس چیز کو کثرت سے یاد کرو جو تمہاری لذتوں کو توڑنے والی ہے، اور وہ کیا ہے؟ موت. جی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر تو اپنی زندگی کا رخ موڑنا چاہتا ہے تو یاد رکھ کے ایک دن تجھ پر موت آئے گی. اس موت کا مراقبہ، اس موت کا خیال کہ جب تو دنیا سے جائے گا تو تیرے پاس کیا ہوگا؟ خالی ہاتھ جائے گا. اور یہ تو یقینی بات ہے کہ تجھے میرے پاس آنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاج بتایا، ایک بہترین تدبیر بتائی ہے، اور جی وہ بہترین تدبیر یہ ہے کہ ہم موت کو یاد کر، اور اکثرو کا لفظ ارشاد فرمایا، ایک دو مرتبہ کرنے سے کام نہیں ہوگا. فرمایا اکثرو حازم اللذات، لذتوں کو توڑنے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو. اور پھر خود اس کی وضاحت فرمائی کہ حازم اللذات ہے کیا چیز؟ وہ چیز جو لذتوں کو فنا کر دے اور توڑ دے، وہ موت. تو ایک تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں، اور ہمارے ناظرین اور جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا، ان کی زندگی کا رخ مڑ جائے، اور وہ جو میں نے آیت پڑھی کہ قیامت کا دن ہو اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور ایک مطمئن انسان کی حیثیت سے اللہ خود پکار کے کہہ رہے ہوں کہ ارجعی الی ربک، آؤ اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ. اور پھر اللہ فرمائے فادخلی فی عبادی، تم میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور ماشاء میری اللہ جنت میں داخل ہو جاؤ. تو پھر اپنی اس زندگی کے رخ کو ماشاء موڑنا اللہ ہوگا. اور ماشاء اللہ. دوسری بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایسی بیماریوں کے تم نام سنو گے کہ تمہارے پہلوں نے کبھی اس کے نام نہیں سنے ہوں گے. جی اور پھر یہ ہے کہ یہ اس طرح حملہ آور ہوں گی یہ بیماریاں، اور اس طرح حملہ آور ہوں گے فتنے تمہارے اوپر کہ جیسے تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو جیسے دانے تسلسل سے گرنے لگ جاتے ہیں، اس میں تسبیح کے اس طرح جو ڈیزیزز اور جو یعنی وبائیں اور امراض اس وقت آ رہے ہیں، وہ کسی نے کہا کہ جو دن آ رہا ہے برا آ رہا ہے، جو رات آ رہی ہے بری آ رہی ہے. تو اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہوگا.
اور ہمیں پوری طرح اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا. دیکھیے گھروں میں بند ہو جانا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یقیناً ایک میڈیکل ایفیکٹ ہوگا اور ہمیں یعنی فوائد بھی حاصل ہوں گے, ہمیں ماسک پہننے سے فائدہ ہو سکتا ہے ساری چیزیں, لیکن اصل یہ ہے کہ کیا ہم کوئی عبرت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, کوئی نصیحت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, آیا میں نے رجوع اللہ کیا یا نہیں کیا. مطلب یہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ مشکل میں خدا کو یاد کیا, مشکل ہوئی آساں بھول گئے. اب تو کیفیت یہ ہے کہ مشکل میں بھی ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے, ہم گھروں میں پڑے ہیں یا الگ ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے موت کو جو ہے شکست دے دی ہے, اب موت یہاں تک نہیں پہنچ سکتی. یہ تصور قرآن کے تصور کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہارے پاس پہنچ جائے گی, تمہیں نہیں موت کے پاس پہنچنا, موت آئے یدرککم الموت, موت تمہیں پا لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم اپنے آپ کو مضبوط ترین برجوں میں اور قلعوں میں بھی چھپا لو تو موت وہاں بھی پہنچ جائے گی. اصل مقصد جو ہے وہ عبرت حاصل کرنا ہے, رجوع اللہ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر انسان دنیا سے جائے, موت تو آنی ہے لیکن اس انداز میں جائے کہ اس کی طبیعت میں خوشی ہو, اس کی زندگی میں جو ہے کیفیت اچھے عمل کی ہو, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان وائرسز سے اور ان کرونا یا جو بھی وائرس پھیل رہا ہے, جو بیماری ہے, اس سے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں, تو پھر یہ موت ہمیں انشاءاللہ بھلی لگے گی. اور اگر انشاءاللہ انشاءاللہ. نافرمانیوں میں زندگی گزاری تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جی انجام ہمارے سامنے مولوی ہے. صاحب, اور جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بہت سے عزیز جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے, جی بہت سے دوست دنیا سے اس کورونا وائرس میں چلے گئے, اور بے شمار انسانیت اس سے افیکٹڈ ہے. آج بھی پاکستان میں اور بہت سے ممالک میں ابھی تک کورونا کی لہر آ رہی ہے. پہلی لہر آئی, پھر دوسری آئی, تیسری آئی, اب چوتھی آئی, اور امریکہ میں پھر جو ہے وہ پھیل رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جب تک میں اور آپ, ہم مسلمان ہیں, میں تو اپنی بات کرتا ہوں, اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, اور اپنی اس کمیونٹی کی بات کرتا ہوں کہ جس کے ساتھ میرا رابطہ اسلام اور دین کے حوالے سے ہے, کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. ہمیں رجوع اللہ کرنا ہوگا, اور وہی ایک ملجا و ماوا ہماری ذات ہے. جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس طرح کی وباؤں کو ختم فرما دیں گے, اور آمین. ہمارے لیے انشاءاللہ اچھی راہ جو ہے وہ ملے گی. تو جی اس لیے یقیناً. اللہ تعالیٰ جی سے دعا ہے یہ جو ہم نے آیت پڑھی, ہمیں بھی اللہ اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے کہ قیامت کا دن ہو اور اعلان ہو رہا ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس میں امتیاز الرحمان اور اپنا ہمارے صدیقی صاحب, مخصوص صدیقی صاحب, اور ہمارے تمام مسلمان بھائی بہن, ہم سب کے لیے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی اس فرمان کے زمرے میں آئیں, اور گویا کشاں کشاں اور شاداں و فرحاں ہوتے ہوئے ہم اس منزل تک پہنچ جائیں کہ جس کو کہا گیا کہ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جس کو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن آتش جہنم سے بچا لیا گیا اور دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ وہی کامیاب ہیں. وہی جیسے اس آیت میں کامیاب کہا ہے, گیا جی وہی کہ لا کامیاب ہے. يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون, جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں. بے اللہ مجھے شک. اور آپ کو اور ہمارے سارے امین یا رب مسلمان العالمین. بھائی بہنوں یہ کرونا کو وائرس سے ہم نے احتیاطی جو تدابیر ہے, ہاں میڈیکل ایکسپرٹ ہمیں جو حکم دیتے ہیں, بالکل ہمیں بالکل کرنی چاہیے. اس کے ہاں ساتھ ساتھ کرونا وائرس یا جو بھی بیماری وائرس آتی ہے اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے, اور اللہ بے کو شک راضی کر کے اللہ سے ہم معافی چاہ کر اللہ سے مانگنا چاہیے اسی سے کہ یا رجوع اللہ بالکل اس وائرس کو جو آپ نے لے کے آئے اس کو لفٹ کر دیں, اور جو ہے ہم ذہن کو اس طرح سے بنائیں. اگر ہم اچھے بننا چاہتے ہیں تو ہر کام سے پہلے, مولانا صاحب میں یہ طے کیا ہوں, ہر کام سے پہلے ذہن میں دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ میں جو کرنے جا رہا ہوں کہ میرا اللہ راضی ہوگا یا ناخوش ہوگا. اگر اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو اس کام کو کر لیں, اگر ناراض ہوگا تو اس کام کو چھوڑ دیں. یہ آپ جو ہے ذہن میں آپ پروگرام کر دیں, ذہن بنا لیں ہر کام سے پہلے, تو پھر ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا کر اللہ کے قریب جا سکتے ہیں. دعا کی درخواست ہے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.
اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا ہے سنا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، سب کے لیے وسیلہ نجات و ذخیر آخرت بننا۔ اے پروردگار عالم، جو آمین وائرسز اور جو بیماریاں دن بدن پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سے ہماری اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی اور تمام لوگوں کی جانوں کی حفاظت فرماتے ہوئے آمین ہم سب کو ہدایت کی طرف لوٹا دیجیے اور آمین اپنی محبت عطا فرمائیے، اپنی معرفت نصیب فرمائیے۔ جو عزیز و اقارب ابھی ہمارے صدیقی صاحب کی بھابھی تھی عافیہ سے رفیہ صدیقی صاحبہ، ان کا وصال ہو گیا، دعا فرمائے اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین اور بھی عزیز و اقارب ہمارے صدیقی صاحب کے دنیا سے چلے گئے، یا جو مسلمان بھائی بہن دنیا سے چلے گئے، خواہ وہ وائرس سے گئے یا کسی بھی طریقے سے ان کی وفات ہوئی، اے اللہ سب کو جنت میں داخل فرما، آمین سب کو جنت میں داخل فرما، اور آمین بلا حساب و کتاب اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما اور دار النعیم میں جگہ عطا فرما، اعلیٰ آمین مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری آمین خطاؤں سے درگزر فرما، آمین ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما۔ آمین رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ آمین یا اللہ ہر بے عملی اور بد عملی سے محفوظ فرما، اور اے آمین اللہ ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، آمین اور قیامت کے دن ہم سب کو اپنے نبی اور ہمارے آقا و مولا اور شفیع المذنبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں جگہ عطا فرما، آپ کی شفاعت دار النعیم میں ہمیں نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ جو مسلمان بھائی بہن بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو شفا عطا فرما، آمین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ آمین رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا زدنا علما، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ ہمیں بھی تندرستی عطا فرما، ہمارے عزیز و اقارب جو بیمار ہیں ان کو بھی تندرستی عطا فرما، اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بھی شفا عطا فرما۔ آمین اللہ تعالی اللہم اغفر لأمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ مولانا صاحب کی دعا کو قبول کرے، یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر ڈال دے، یا اللہ جتنی زندگی باقی ہے گناہ سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام میں جو بھی اچھائی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ہی تھی، جو غلطیاں تھی کمی پیشی تھی میرے طرف سے تھی، اس کو درگزر کر کے اس کو قبول کرے۔ اس کا اجر میرے والد مرحوم محمد صدیقی کو، میری والدہ محترمہ حمیدہ صدیقی کو، اور میری بھابھی ابھی انتقال ہوئی رفیہ صدیقی، ان کو بھی اجر عطا فرمائے۔ اسی نوٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کا اختتام، انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔